ناظرین، ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ جعفر کی ویڈیو دکھانے سے پہلے ہی نوشیروان یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اس نے دعا کو طلاق دینی ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب نوشیروان دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھتا ہے اور اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ دعا نے اس سے پیسوں کے لیے شادی کی تھی۔ وہ تو اصل میں محبت سرفراز سے ہی کرتی تھی۔ جعفر غزنوی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے صحیح، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو نوشیروان آگے سے کہتا ہے ہاں جعفر بولو، کیا بات ہے؟ جعفر کہتا ہے صحیح، میں نے چند روز پہلے کشمالہ بی بی کو سرفراز سے ملتے دیکھا تھا۔ سرفراز کشمالہ بی بی سے کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ آگے سے کشمالہ بی بی اسے کہہ رہی تھی کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں۔ سرفراز کشمالہ بی بی کو دھمکاتا ہے کہ اگر تم نے مجھے پیسے نہ دیے تو وہ آپ کو سچ بتا دے گا۔ تو جب یہ بات غزنوی سنتا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور جعفر سے چلا کر کہتا ہے جعفر، تو نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ جعفر کہتا ہے صحیح، مجھے غلط نہ سمجھیں، میں اس بات سے خوف زدہ تھا کہ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں کہ میں دعا بی بی کی سائیڈ لے رہا ہوں، اسے پروٹیکٹ کر رہا ہوں، لیکن صحیح حقیقت یہی ہے کہ آپ کے ساتھ اور دعا بی بی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے کشمالہ اور سرفراز کی پلاننگ تھی۔ غزنوی کہتا ہے جعفر، تمہاری اس غلطی کا حساب میں بعد میں لوں گا، لیکن پہلے مجھے وہ ویڈیو دکھاؤ۔ جعفر نوشیروان کو وہ ویڈیو دے دیتا ہے۔ نوشیروان جب ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو جاتی ہیں اور کشمالہ کو کہتا ہے نمک حرام عورت، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ غزنوی جعفر سے کہتا ہے جعفر، اس وقت کشمالہ کہاں ہے؟ جعفر کہتا ہے صحیح، میں نے اپنے ریکرز کشمالہ بی بی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، جلد پتہ چل جائے گا وہ کہاں ہے۔ دوستو، ادھر سے دعا سرفراز سے اس لیے ملتی ہے کہ وہ کشمالہ کے خلاف سرفراز سے ثبوت حاصل کر سکے۔ سرفراز دعا کو وہ آڈیو دے دیتا ہے جو اس نے کشمالہ سے ریکارڈ کی تھی اور دعا کے ہاتھوں میں وہ کنگن بھی پہنا دیتا ہے جو اس نے کشمالہ سے لیے تھے۔ دعا یہ سارے ثبوت لے کر غزنوی کے گھر کے لیے نکلتی ہے تو آگے سے غزنوی کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتی ہے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں ثابت کر کے رہوں گی کہ آپ کے کھانے میں زہر میں نے نہیں کشمالہ نے ملایا تھا۔ یہ رہے وہ ثبوت جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان سب کے پیچھے کشمالہ تھی اور غزنوی اسے کہتے ہیں جب بھی آپ کا اور میرا کنٹراسٹ ہونے والا ہوتا تو کشمالہ بڑی چلاکی سے سرفراز کو بھیج دیتی تھی تاکہ آپ موقع پر مجھے سرفراز کے ساتھ دیکھ لیں اور اپنے دل میں میرے لیے بدگمانی پیدا کریں۔ دوستو، دعا کے سامنے غزنوی کہتا ہے کہ میں تمہارے اس قابل تو نہیں کہ میں تم سے معافی مانگ سکوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہیں برا بھلا کہا، یہاں تک کہ تمہارے کردار پر انگلیاں اٹھائیں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آگے سے دعا غزنوی سے کہتی ہے اس کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جن کے پیچھے کشمالہ اور سرفراز تھے۔ میں نوشیروان کہتا ہے دعا مجھے پتہ چل گیا ہے۔ تو دعا غزنوی کے ہاتھ نیچے کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے میرا ایسا مطلب نہیں تھا کہ میں آپ کو نیچا دکھاؤں، یقین جانیے کہ میرے دل میں آپ کے لیے کبھی بھی بدگمانی پیدا نہیں ہوئی، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ دوستو، سڈنلی جعفر کے ریکر جعفر کو فون کرتے ہیں اور جعفر سے کہتے ہیں کشمالہ بی بی کا پتہ چل گیا ہے، وہ اس وقت سرفراز کے ساتھ ہے۔ جعفر فون بند کر کے کہتا ہے صحیح، کشمالہ کا پتہ چل گیا ہے، وہ اس وقت سرفراز کے ساتھ ہے۔ دوستو، غزنوی بھی جعفر سے کہتا ہے جعفر گاڑی نکالو۔ ادھر سرفراز کشمالہ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے اگر اگلی بار تو نے مجھے بھاری رقم نہ دی تو میں اس کا غزنوی کو سب سچ بتا دوں گا۔ اوپر سے غزنوی آ جاتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے اتنی زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ دوستو، جب کشمالہ غزنوی کو دیکھتی ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھبرا کر کہتی ہے نوشیروان، میں تو بس ایسے ہی سرفراز سے ملنے آئی تھی۔ نوشیروان آتے ہی کشمالہ کو ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جس عورت سے مجھے یہ توقع بالکل نہیں تھی اس نے یہ سب کچھ کیسے کر دیا، اسے ایڈوانس رقم دے دے گی۔ کشمالہ اسے کہتی ہے کہ تم نے دعا کو مارنا ہے اور پیچھے ہی اس کے سیکورٹی گارڈ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سرفراز سے کہتی ہیں کہ ذرا خاموش رہ کر بات کرنا۔ تو سرفراز اسے کہتا ہے کہ اس وقت یہ کام کروانا ہے۔ کشمالہ اسے کہتی ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے تو تم نے مجھے خالی ایک فون کرنی ہے اور میں وہاں پر پہنچ جاؤں گی، تم نے دعا کو کسی گھر میں بلا کر مارنا ہے، میں تمہیں سب کو کچھ بتا دوں گی اور
آپ کو ایڈوانس رقم بھی دے دوں گی۔ دوسری جانب سرفراز کیا کرے گا کہ دعا کو فون کرتا ہے اور دعا سے کہے گا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو دعا اس سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے جو تم مجھ سے باہر جا کر ملنا چاہتے ہو۔ تو سرفراز اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ سچائی بتانا چاہتا ہوں۔ تو دعا اس کی باتوں میں آ جائے گی۔ دعا اسے کہتی ہے کہ تمہارے سے یہ سارا کام آخر کون کروا رہا ہے؟ تو سرفراز اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کشمالہ کروا رہی ہے۔ تو دعا کو ایک دم سے اپنے شکنجے میں لے آئے گا تاکہ یہ راضی ہو جائے۔ تو دعا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم مجھے لینے کے لیے آ جانا، لیکن میرے گھر پر نہیں، ذرا دور کھڑے ہونا، میں وہیں پر آ جاؤں گی۔ تو دعا یہ کہہ کر فون بند کر دیتی ہے اور دعا پھر دل میں سوچے گی کہ کہیں سرفراز مجھے کوئی بہت بڑا دھوکہ تو نہیں دے رہا، اس سے پہلے مجھے جعفر کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ تو دعا کیا کرے گی کہ جعفر کے پاس چلی جائے گی اور جعفر سے کہے گی کہ سرفراز مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو جعفر اسے کہے گا کہ بی بی جی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کریں، آپ بالکل بھی فکر مت کیجئے، میں آپ کے پیچھے ضرور آؤں گا اور نوشیروان صحیح کے ساتھ آؤں گا تاکہ انہیں بھی اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کو ملے۔ جعفر سے دعا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم ضرور پہنچ جانا، مجھے سرفراز پہ ذرا سا بھی شک نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ آخر کدھر مجھے کہاں پر لے کر جائے گا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ سرفراز آ جاتا ہے دعا کو لینے کے لیے۔ وہ دعا سے کہے گا کہ میں تمہیں ایک گھر میں لے جا کر جانا چاہتا ہوں، میں ادھر ہی جا کر تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ لیکن دعا اسے کہتی ہے کہ ہم کسی ہوٹل میں بھی تو مل سکتے ہیں، لیکن سرفراز نہیں مانے گا۔ دعا اسے کہتی ہے کہ تم کمرے میں کیا کام کر رہے ہو، تم کہیں پہلے کی طرح مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ تو سرفراز اسے کہتا ہے اس بار تو بالکل بھی ہرگز بھی نہیں، میں تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، میں تمہیں سب کچھ ضرور سچ سچ بتاؤں گا۔ تو سرفراز دعا کو لے کر وہاں سے چلا جائے گا، لیکن دعا کو کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ اب دعا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ سرفراز کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ دعا کو لے کر جب وہ ایک کمرے میں جائے گا، دعا پہلے تو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ سرفراز سے کہے گی کہ سرفراز مجھے سچ سچ بتا دو کہ یہ کام کس نے کروایا ہے۔ تو سرفراز اسے کہتا ہے کہ ذرا سا تحمل تو رکھو، میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اتنی ہی دیر میں سرفراز کو کشمالہ کی فون آتی ہے اور وہ باہر آ کر کشمالہ کی فون کو اٹینڈ کرتا ہے۔ کشمالہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم دعا کو لے آئے ہو؟ تو سرفراز اسے بتاتا ہے کہ ہاں، یہاں پر لے آیا ہوں اور اب بس میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور وہ اندر بیٹھی ہوتی ہے۔ کشمالہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم اسے اپنی باتوں میں لگاؤ، میں تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر پہنچ جاؤں گی۔ کشمالہ اسے کہتی ہے کسی اور کو شک تو نہیں ہوا؟ تو سرفراز کہتا ہے کہ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ اندر اکیلی کمرے میں بیٹھی ہے، اب مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر میں کشمالہ وہاں پر پہنچ جائے گی اور وہ دونوں مل کر دعا کو پہلے تو ایک رسی سے باندھ دیں گے اور پھر کشمالہ کیا کرے گی کہ دعا کا گلا دبانے کی کوشش کرے گی۔ تو دعا وہیں پر بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے۔ کشمالہ اسے پکڑ کر ایک سائڈ پر کر دیتی ہے۔ دعا بالکل اپنے ہوش کھو بیٹھی ہے۔ دوسری جانب اس کے گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ دعا کا باپ دعا کی ماں سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے، ایک بار پہلے بھی وہ ہم سب کو دھوکہ دے چکی ہے اور ہماری عزت گوا چکی ہے۔ تو دعا کی ماں کہتی ہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، مجھے کیا پتہ کہ میری بچی اس وقت کہاں پہ ہے۔ تو فضا آ کر کہتی ہے کہ اماں ابھی اس سے بچی کہہ رہی ہے، حالانکہ وہ ہم سب کو ایک بہت بڑا دھوکہ دے کر سرفراز کے پاس بھاگ چکی ہے۔ تو دعا کا باپ فضا سے کہے گا کہ بیٹا تمہاری اماں کو کبھی بھی اس پر یقین نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ اس پر طرز ہی کھاتی آئے گی۔ تو اس کی ماں کہے گی کہ میں ایک ماں ہوں اور میں اپنی بیٹی کا درد سمجھ سکتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت دعا ایک بہت ہی مشکل میں ہے اور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ دوستو، آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ مل سکے، ساتھ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔